اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ قلم کی آیات ہیں جن میں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما بردار اور مجرموں کا انجام ایک جیسا بالکل بھی نہیں کرے گا۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ دیکھیے جو متقین کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یعنی اس کا یہ بہت جگہ قرآن کے اندر یہ ورڈ استعمال ہوا ہے، متقین، تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور تو خود بخود بس مسلمان ہیں، بائی بورن بائی برتھ مسلمان ہیں، لیکن ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اور پھر تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے وہ مختلف قسم کے جرائم بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے گا جگہ جگہ جو یہ والی بات آتی ہے جنات کی، جنتوں کی، انہی لوگوں کے لیے آتی ہے جو کہ متقی بھی ہوں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ یعنی یہ بات تو بالکل ہی عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرما بردار شخص کو اور ایک مجرم کو میں کوئی ڈفرینشیشن نہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہرحال یہ دیکھے گا کہ دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت کس نے کی اور برے کاموں سے پرہیز کیا، اور دوسرے کون وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے ہر طرح سے بے خوف ہو کر ہر طرح کے گناہ اور جرم اور ظلم و ستم کرتے رہے، اور یہ لوگ ہم مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے ایمان لانے والوں کی کمزوری، خستہ حالی تو دیکھ لی اور اپنی خوشحالی بھی دیکھ لی، مگر اپنے اور ان کے درمیان جو اخلاق کا اور اعمال کا فرق نہیں ہے وہ نہیں دیکھا۔ اور کیسے یہ حکم لگا دیا، جیسے یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو نافرمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب اللہ نے ہمیں دنیا میں اتنے اچھے سے رکھا ہوا ہے تو یقیناً آخرت میں بھی ہمیں اچھے سے رکھے گا اور ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ تم کیسے یہ حکم لگاتے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تمہارے پاس کوئی اسپیشل کتاب ہے، کوئی خاص کتاب ہے جس میں تم نے یہ بات پڑھی ہو؟ یعنی اللہ نے تو اپنے قرآن میں یہ بات کہیں بھی نازل نہیں کی، بلکہ جگہ جگہ یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کا حال نافرمان برداروں سے بالکل الگ رزلٹ دے رہا ہوگا ان کو مرنے کے بعد۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ یعنی کیا تم کوئی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی عہد باندھا ہوا ہے کہ جو تم نے سوچا ہے کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو ہم تو سیدھے سیدھے کچھ بھی گناہ کرتے رہیں، ہم تو سیدھے جناب جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جنتی میں پہنچ جائیں گے؟ جیسے کہ وہ کرسچنز کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ نے ہمارے گناہ کا اٹھا لیے، بس ہم تو بس جنتی ہمیں ملے گی۔ سلهم أيهم بذلك زعيم، ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس بات کا ذمہ لیا ہے، یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے فلانا جو ولی ہیں وہ زندہ ولی بھی ہو سکتے ہیں، مردہ ولی بھی ہو سکتے ہیں، بس ہم ان کی نظر نیاز کریں، جا کے ان کو نذرانے چڑھائیں، وہ ہمیں بخشوا لے جائیں گے۔ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، جس روز کے سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یعنی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے تھے، تو اس روز ان سے جب ان کو بلایا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجا لائیں، تو جو لوگ دنیا میں عبادت گزارتے وہ تو سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے آگے سر نیاز جھکانے سے انکار کر دیا تھا تو ان کی کمر پھر تختہ ہو جائے گی، اور ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ وہاں عبادت گزار ہونے کا جھوٹا مظاہرہ کر سکیں۔ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، یہ جب صحیح و سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔
یعنی آج جب دنیا میں اذان کی آواز آتی ہے حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت تو یہ اٹھ کر جاتے نہیں ہیں۔ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون۔ بس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ یعنی یہ جو میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، کو جو چاہے وہ دنیا میں کر لیں، تو وہ دراصل میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور پھر میں ان کو اچانک پکڑ لوں گا۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ اس چٹی کے بوجھ تلے جبے جا رہے ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ہمارا رسول یعنی جو بھی دین کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہا ہوتا ہے وہ لوگوں سے کچھ مانگ تھوڑی رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو صرف یہ بات بتا رہا ہوتا ہے کہ تم اس دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے یہ لکھ رہے ہوں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم۔ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کی شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ اچھا اب ہوا یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام جو ہے اپنی بے صبری کی وجہ سے اللہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے نا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا کہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی جن کو قرآن کی بات پر توجہ دھیان نہیں دینا ہوتا نا، تو ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی کیا قرآن کی باتیں، کیا پرانی 1400 سال کی باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، جن لوگوں کو نہیں سننی ہوتی قرآن کی باتیں تو وہ جاتے ہی نہیں ہیں ایسی محفلوں کے اندر۔ یا تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ صدق اللہ العظیم۔